رمضان کی یہ آخری دن وہ راتیں جو ہیں یہ ہمیں اس طرف راغب کر رہی ہیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان میں اللہ کے نبی نے صرف خود عمل نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو بھی عمل پہ آمادہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جب جاتے تو عم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس طرح روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اٹھا لیتی، گھر میں جتنے بھی عورتیں ہوتی، جتنے بھی لوگ ہوتے، ساروں کو اٹھا لیتے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں دن ہیں، اس میں عبادت کرو، تہجد کے لیے اٹھا لیتی، عبادت کے لیے اٹھا لیتی، اللہ کو راضی کرو۔ عمریں گزر گئی دنیا میں، تب اللہ کو راضی نہیں کیا اس 10 دنوں میں، تو کب راضی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے امت کو یہ بات سمجھ لائی، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھائی، یہ بات یوں سمجھائی گئی کہ بھئی تم نے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت والوں کو بھی تم نے کیا کرنا ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمایا کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری راتوں میں اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لے، جب عبادت میں مشغول ہو جائے، عبادت کرنے میں لگ جائے۔ ہم نے تو مسلمان تو ہم نے ایسے بننا ہے۔ اب عبادت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بیشتر بار معاف کرے۔ ہم نے عبادت میں بھی، ہم نے فیس بک سے عبادت سیکھنی ہے، ہم نے واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور جتنی اور چیزیں ہیں، وہ جو غیر مستند لوگ ہیں ان سے، یا جو ہیں ہوائی چیزیں ہیں، ہم اس سے دین سیکھتے ہیں، ہم ان سے دین سیکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے رمضان کے آخری جمعے کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، میں نے صبح بھی اس پہ بات کی، قضا عمری، 4 رکعت نماز پڑھ اور اس میں سے یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ صورتیں اپنی ہم نے خود بنائی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس نے مجھ پہ ایک بھی جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اس میں سے اور بھی تفصیل سنیں، اگر ایک روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، محمد الرسول اللہ سے وہ مذکور ہے، روایتوں میں موجود ہے، مجھے اور آپ کو علم نہیں، ہم نے اپنے گمان میں کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے اور ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ حدیث ہے، یہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا، بجز اس کے کہ ہم محمد الرسول اللہ پہ جھوٹ باندھے، دروغ گوئی کرے، اللہ کے نبی پر ہم بہتان نعوذ باللہ باندھے، پھر ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ہم نے ان چیزوں پر، الیکٹرانک سوشل میڈیا کے اوپر روایتیں دیکھی، 4 رکعت نماز پڑھ، پوری جتنی بھی نمازیں ہیں قضا ہے، وہ ساری کے ساری اللہ معاف کر دیں گے، اللہ سے ڈریں۔ یہ روایت کسی بھی جگہ پہ نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر مستند علماء سے پوچھ لیں، یہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ الفاظ حدیث کے ہیں۔ یوں ہوتا ہے کبھی سند میں کمزوری آ جاتی ہے، کبھی متن میں الفاظ میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس روایت کے اندر نہ الفاظ صحیح ہیں، نہ روایت صحیح ہے، نہ روایت کرنے والے بندے ٹھیک اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے الف سے یہ کر یا تک اس کو من گڑت موضوعی روایت، جھوٹ پہ جھوٹ باندھا گیا ہے۔ ہاں، ہمیں قضا عمری کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ بیان کر گئے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، مجھے ایک بندے نے کلپ بھیجی کہ بھئی یہ ملک ایک بندہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اب اس نے اس کے اندر تعویل کیا پیش کی۔ اللہ کے بندے جو سرے سے حدیث ہی ثابت نہیں، تو تعویل کہاں سے ہو سکتی؟ ایک بندہ کہیں یہ چیز میری نہیں ہے تو میں کس طرح تعویل سے آپ کے لیے ثابت کر دوں، میری ہے ہی نہیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے میں آپ کے لیے تعویل سے ثابت کرتا ہوں، میری ہے نہیں تو ثابت کس طرح کرو گے؟ اب حدیث ہے، دوسرا بندہ تعویل سے اپنے آپ کو لیے ثابت کر رہا ہے، کہتے جی یہ جو نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں اس سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں اس سے یہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اس کے لیے بھی تو کوئی مستند روایت دیکھ، اس کے لیے بھی حدیث میں کوئی ضعیف روایت تو دیکھ، موضوعی روایت سے استدلال کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے روایت اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ ابو داؤد شریف، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح ذخیرہ احادیث کی اور کتابوں میں صلاۃ تسبیح کا جو ذکر ہے، یہ وہ حدیث ہے، وہ روایتیں ہیں جس سے اللہ ہمارے پچھلے اگلے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح وہ عمل ہے، ہم نے 4 رکعت کی مخصوص قضاء عمری لوگوں سے سنی، کچھ جگہوں پر بھی سنی، کچھ محفلوں میں بھی سنی، ہم کرنے میں لگ گئے کہ بھئی ہم نے قضاء عمری کی نماز پڑھ لی، پچھلے تمام گناہ معاف۔
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قضا نماز تب معاف ہوگی جب تم اس کی قضا ادا کرو گے. دنیا میں زندہ رہ کر قضا ادا کرو گے تب جا کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تب جا کر تمہارا جو حق ہے تمہارے اوپر اللہ کا نماز کا وہ فریضہ تم سے ادا ہوگا. ہم نے یہ سمجھ لیا 4 رکعت پڑھ کے بس دین سے مذاق بنایا ہوا ہے, اپنی مرضی پہ دین پہ چل رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ہم اللہ کے ساتھ, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی پہ تو جھوٹ باندھ رہے, اللہ کے تعلیمات احکامات کے ساتھ بھی ہمارا مذاق. تو سر سے یہ روایت ثابت نہیں.